ایک بار آپ میرے سامنے آئے نا، خدا کی قسم آپ کو واصلہ جہنم کروں گا. جہنمی انسان ہے آپ نہ. کس لیے کیوں گالی دے رہے ہیں بھائی؟ آپ جہاد کیا تھا نا، اس وجہ کیا گالی کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ کیوں قتل کریں گے؟ میرا جرم کیا ہے مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ. میں کہہ رہا ہوں آل محمد علیہ السلام کے اتباع وہ صرف وہ حجت ہے. علماء پہ لازم ہے کہ ان کے کلام آپ تک پہنچائیں، آپ کو سمجھائیں. اللہ جانتا ہے واللہ میں شیعوں کو یہ کہہ رہا ہوں، میں شیعوں کو رو رو کر یہ کہتا ہوں اللہ یہ کیسا ظلم ہے ائمہ اطہار علیہ السلام پر. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ پر آج ہم آپ کے لیے حسن العیاری صاحب کی کچھ ویڈیوز لے کر آئے ہیں. لیکن اس ویڈیوز میں حسن العیاری صاحب کی جو تعریف بھی ہے، لوگ العیاری صاحب کو برا بھی کہہ رہے ہیں، اور لاسٹ میں العیاری صاحب ایک موقف پیش کرتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں شیعوں کو. سب سے پہلی جو ویڈیوز ہے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ العیاری صاحب نے کیسے شیعوں کا فخر سے سر بلند کیا، اور پوری سوشل میڈیا کی تاریخ میں حسن العیاری جیسا شیعوں کا دفاع کرنے والا اب تک کوئی نہیں ہے. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا فرار، مفتی طارق مسعود فرار، اشرف جلالی فرار، طاہر اشرفی فرار، اور ان سب کو بگانے والا صرف ایک ہے در قرار کا ماننے والا، حسن العیاری. تو یہ ویڈیوز دیکھی جہاں پر شیعہ کا فخر سے سر بلند کر دیا ہے العیاری صاحب نے. دلائل کی دنیا میں انہوں نے ایک ایسا انداز اپنایا کہ کتاب دکھا کر بات کی جائے. اس کو اخباری شیعہ کہتے ہیں. اخباری مطلب کہ صرف قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا، یہ پیر بابوں کو وہ فالو نہیں کرتے، اس کو اخباری شیعہ کہتے ہیں. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال ہم نے شارٹ کٹ آپ کو بتا دیا. اچھا، ہم نے شروع کے ویڈیو میں بات کی تھی کہ کچھ ایسے بھی شیعہ ہیں جو العیاری صاحب کو برا کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی سنتے ہیں. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. کیا نام ہے؟ جی آغا میں علی بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ جی آغا میں نجف الاشرف عراق سے. یہ حکم کرے علی صاحب. میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، آپ جو ہے نا ایک نمبر کے سور سے نجس ہے آپ، کیونکہ آپ دیکھو یہ نجف سے گالی دینے کے لیے آیا. آپ سور اچھا ہے، آپ جو ہے اس سے بھی زیادہ نجس ہے. ایک بار آپ میرے سامنے آئے نا، خدا کی قسم آپ کو واصلہ جہنم کروں گا. جہنمی انسان ہے آپ نہ. کس لیے کیوں گالی دے رہے ہیں بھائی؟ آپ جہاد کیا تھا نا، اس وجہ کیا گالی کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ کیوں قتل کریں گے؟ آپ کے پاس اتنا ہمت ہے تو عراق اور ایران میں جو نا کہ دکھاؤ تمہارا جنازہ. بھائی گالی کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی وجہ تو بتاؤ نا. اتنا غصہ ہے آپ کو؟ ایک بار نجف میں انٹر کرو، تمہارا جنازہ نہیں نکالا نا، میرا نام شکور علی شکری نہیں ہوگا. ہاں شکری صاحب، یہ مجھے بتاؤ کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا جو ہے نا جس طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، مرجعیہ کے خلاف، خاص طور پر نعوذ باللہ یہ حرام آنی چاہیے آپ جیسے شیعوں کو. چلے بھائی یہ حالت ہے، ایران کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ حوضے میں پڑنے والے کی حالت ہے کہ گالی کے علاوہ اور قتل کے علاوہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی آپ کے نہیں پڑھتا ہوں، میں عراق میں ہوں. ادھر نجف میں گئے ہیں، ادھر گالی سیکھنے کے لیے گئے تھے، گالی سیکھنے کے لیے گئے اور لوگوں کو قتل کرنے کے. پاک ہے سور میں پاک ہوگا، آپ نجس. سور پاک ہے، اس سے بھی زیادہ نجس سور. اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے بھائی، میں نے ان کو کاٹا نہیں، ان کو بات کرنے دی اسی لیے تاکہ آپ لوگ ان کو سن لیں بھائی کہ نجف والوں کو کتنا گالی دینا آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ مرجعیت کے میں آپ کو قتل کروں گا کیونکہ آپ مرجعیت کو نہیں مانتے. ہاں بھائی اکابر شیعہ سب مرجعیت کو نہیں مانتے. اکابر شیعہ علامہ مجلسی مرجعیت. بہرحال چھوڑیں ان باتوں. تو یہ ایک اچھے علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھیں کتنے اچھے انداز سے العیاری صاحب نے بات کی، ہنس کر بات کی اور تمیز کے ساتھ بات کی. اور جو اس کے مخالف تھا شیعہ جو ایران عراق سے جو کہہ رہا تھا کہ شکری، وہ شکری نے کتنی بدتمیزی کی اور کس بنیاد پر بدتمیزی کی کہ یہ مرجعیت کو نہیں مانتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شیعہ مرجعیت کو نہیں مانتا کیا وہ شیعہ نہیں ہے؟ وہ 100% شیعہ ہے. شیعہ
وہ ہوتا ہے جو 14 معصومین علیہ السلام کو حجت مانے. اور اگر کوئی شیعہ پیر بابوں کو نہ مانے، اگر کوئی شیعہ مرجعیت کو نہ مانے، تو وہ جو ہے نا شیعہ ہی رہتا ہے. اور یہ ویڈیوز ہم دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، شیعوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے، کیا مرجعیت کے جو جن کو ہم آیت اللہ یا کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، کیا انہوں نے اتنا دفاع کیا؟ کیا وہ 6 گھنٹے بیٹھ کر انہوں نے دین کا اتنا دفاع کیا ہے؟ آج جو الہیاری کتابیں دکھا رہا ہے، یہ مرجوں کو کتابیں دکھانی چاہیے تھی. لائیو سوشل میڈیا کا دور ہے، لائیو مناظرے کرنے چاہیے تھے. اور اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو یہ برا کہہ رہے ہیں. خیر، آپ کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. ہر انسان کی اپنی سوچ اور اپنی رائے ہوتی ہے. اور آخر میں ایک لاسٹ ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، یہ الہیاری صاحب اپنا موقف بیان کر رہا ہے. اس میں الہیاری صاحب بتا رہا ہے کہ یار کیوں میرے خلاف ہو، آخر وجہ کیا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں کس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، الہیاری کس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. تو بہت اہم ویڈیو ہے، ویڈیو شروع کرتے ہیں. اب بھائی میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، ہدایت کرو میری اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اب جی دین اپنا چینج کرتے ہیں بھائی، چھوڑ دیں یہ دین باطل ہے، چھوڑ دیں. پھر تم شیعو تمہیں کوئی اچھا امام ملا ہے؟ کوئی بہتر نبی ملا ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ مکی مدنی قرشی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا، چینج کرتے ہیں بھائی. وہ 12 اماموں سے ملا، بہتر امام ملا ہے آپ کو. اب میرا جرم کیا ہے مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ. میں کہہ رہا ہوں آل محمد علیہ السلام کے اتباع وہ صرف وہ حجت ہے. علماء پہ لازم ہے کہ ان کے کلام آپ تک پہنچائیں، آپ کو سمجھائیں. اللہ جانتا ہے واللہ میں یہ شیعوں کو یہ کہہ رہا ہوں، میں شیعوں کو رو رو کر یہ کہتا ہوں، اللہ یہ کیسا ظلم ہے ائمہ اطہار علیہ السلام پر. ان کے شیعہ کے علماء یزید کے لشکر سے بدتر ہو گئے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ شیعوں کے علماء یزید کے لشکر سے بدتر ہو گئے، یہ جو ایسے بد عقیدہ مولوی جیسے کہ جواد نقوی کا نام میں لینا چاہوں گا، کہ وہ جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹاتا ہے. حال ہی میں جواد نقوی نے کہا کہ اسماعیلیوں کا امام ان کے درمیان موجود ہے اور امام زمانہ شیعوں کے پاس نہیں ہے، تو شیعہ بے بس ہے. تو یہ بد عقیدہ مولوی ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم مولویوں کے فالوور نہیں ہیں، ہم حجت کے فالوورز ہیں. تو خیر یہ ویڈیوز مکمل دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم یزید کے لشکر نے شیعوں پہ ایسا ظلم نہیں کیا تھا کہ شیعہ اپنے اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال کو چھوڑ دیں. یہ یزید نہیں کر سکا، مراجع نے کر لیا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے نا کہ آپ آل محمد علیہ السلام کی سنن اقوال افعال کی پیروی کرو، مراجع کی ہے، دوسرے اقوال کی کوئی حجیت نہیں ہے. ہدایت صرف آل محمد علیہ السلام. ایسا ہے کہ بھئی وہ کافر حربی ہے. اتمن وہ جو اسرائیل کے ایجنڈے پہ 1000 صلوات 1000 درود پر اسرائیل پر ہو. اگر اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے، 1000 صلوات 1000 درود ہو برطانیہ پر، امریکہ پر. اگر امریکہ کا ایجنڈا یہی ہے کہ شیعہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کی اتباع کریں، ان کے اسرائیل امریکہ برطانیہ کا خاک کا جوتا ان مراجع سے بہتر ہے. اگر اسرائیل امریکہ برطانیہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کی اتباع کریں اور مراجع کہتے ہیں کہ نہیں نہ کریں، شرم کرو، حیا کرو. ایک انسان رو رو کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر حجت 14 معصومین علیہ السلام ہے، ان کے اقوال کو، ان کی احادیث کو فالو کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اہل بیت میں 14 معصومین علیہ السلام حجت ہیں. میں نے بعض ایسے بھی شیعہ دیکھے جن کو 12 اماموں کے نام تک نہیں پتہ. تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا. اور اپنے عقیدوں کو سنبھالیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے. دنیا تیزی سے جنگ کی طرف جا رہی ہے. پل میں کیا ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ سنبھال کر رکھنا ہے. ہمیں 14 معصومین جو ہماری حجت ہیں، ہمیں ان کی محبت میں رہنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، اور دن رات
غم حسین میں رہنا ہے، ان کے غم کے ساتھ غم اور ان کے خوشی کے ساتھ خوشی منانی ہے، اور قرآن بھی فالو کرنا ہے، قرآن اور اہل بیت۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے۔ اگر آج کوئی 1400 سال کے بعد کوئی کسی مرجع کو نہیں مانتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ 1400 سال کے بعد فلاں کو ماننا ہے فلاں کو نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت، تو اہل بیت میں حجت 14 معصومین علیہ السلام ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا آپ کو مقصد تھا جو آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اینڈ اسکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے، دیگر پوائنٹس پہ ہم نے ویڈیوز بنائی ہے بہت اچھے اچھے ٹاپکس پر، اور کامنٹ باکس میں نیکسٹ ہم کیا ویڈیوز بنائیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کس موضوع پر بنائیں، کس مولوی کو آپ کو سننا پسند ہے وہ مولوی پر ویڈیو ریئیکشن کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ علیم مولا یا علی مدد۔